منشیات برآمدگی کیسز کے لیے نئی عدالتوں کے قیام کا کیس، سندھ حکومت کے وکیل کا نوٹیفکیشن کے اجراء میں غلطی کا اعتراف، عدالت کو کل تک نیا نوٹیفکیشن جاری کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ جسٹس ذوالفقار علی سانگی نے ریمارکس دیے، چاہتے ہیں پرانے مقدمات ختم نہ ہوں، صبح تک 50 نئے مقدمات درج ہو جائیں، ان کا کیا ہوگا؟ افسران کو بھی پتہ ہونا چاہیے مسئلہ کیا ہے۔ عدالت کا نوٹیفکیشن پر عدم اطمینان کا اظہار، خامیاں دور کرنے کی ہدایت، سیکرٹری ایکسائز داخلہ نے واضح کیا، نوٹیفکیشن میں خامیاں آج ہی دور کر لی جائیں۔ آئی جی، سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری ایکسائز عدالت پیش، بتائیں پولیس ترمیم ایکٹ کے تحت کیسے مقدمات درج کر رہی ہے؟ عدالت کا آئی جی سے استفسار، نئے ایکٹ کو بنانے میں بدنیتی نہیں تھی، جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس میں ایس ایچ او کو اختیار دیا گیا، اسپیشل برانچ نے 173 منشیات سپلائرز کو شناخت کر لیا، بڑے گروہوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، غلام نبی میمن کا جواب۔ سندھ ہائی کورٹ کا عمارتوں کی دوبارہ انسپیکشن نہ کرنے پر اظہار برہمی، ایس بی سی اے کی ٹیکنیکل کمیٹی کی رپورٹ مسترد، عدالتی حکم میں کہا گیا کسی بلڈر کی ایما پر عمارت سیل یا مخدوش قرار دی گئی تو ایس بی سی اے افسران کے خلاف کرمنل کارروائی کی جائے گی۔ آئندہ سماعت پر ٹیکنیکل کمیٹی کے سیکرٹری اور ممبران ذاتی حیثیت میں طلب، جسٹس فیصل کمال عالم نے ریمارکس دیے، یہ انسانی جان کا معاملہ ہے، کوئی حکم امتناع نہیں دیں گے۔ قانون کے رکھوالے بھی قانون شکن نکلے، پولیس اہلکار ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرنے لگے، ڈی آئی جی نے ڈنڈا اٹھا لیا تو چالان کٹنے شروع ہو گئے، واضح کیا قانون سب کے لیے برابر ہے، 30 چالان کر دیے، مزید بھی کریں گے۔ سڑکوں پر موت بانٹتی ہیوی ٹریفک بے لگام، لیاری ایکسپریس وے پر ہیوی ٹریفک چلانے پر غور، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ بولے، رات 10 بجے کے بعد ہیوی ٹریفک کو چلایا جا سکتا ہے، ٹریفک لیاری ایکسپریس وے سے سہراب بورڈ جائے گی۔ صوبے بھر میں سیف سٹی پروجیکٹ شروع کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ کی بڑی خوشخبری، واضح کیا منصوبے سے جرائم پر قابو پایا جا سکے گا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کافی حد تک کم ہوا، تھانوں کو براہ راست فنڈ فراہم کیا جاتا ہے، کراچی سیف سٹی پروجیکٹ ریڈ زون میں مکمل ہونے والا ہے۔ کراچی والے چوروں اور ڈاکوؤں کے حوالے پولیس لمبی تان کر سو گئی، کرائم کنٹرول کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے، ملیر میں 1 2 نہیں ایک ساتھ 5 دکانوں میں وارداتیں، گلشن حدید میں 5 رکنی تالا توڑ گروہ سرگرم، گروہ نے مارکیٹ میں گھس کر سیکیورٹی گارڈ کو پکڑا اور رسیوں سے باندھا، چند منٹوں میں موبائل شاپ، سونار، کریانہ سٹور کا صفایا کر کے چلتے بنے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی کی زندگی داؤ پر نہ لگائیں، لیاری رانگی واڑہ میں رات گئے شادی کی تقریب میں فائرنگ، گولی دروازے کو چیرتی ہوئی خاتون کو لگی، اسپتال منتقل، حالت خطرے سے باہر۔ طویل اور اذیت ناک لوڈ شیڈنگ، کراچی والوں کا مقدر اسکیم 33، ریونیو جوڈیشل سوسائٹی میں 28 گھنٹوں بعد بھی بجلی بحال نہ ہوئی، علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا، شکایات کے باوجود بجلی نہیں آئی، کہ الیکٹرک نے ملبہ کیبل فالٹ پر ڈال دیا۔ کہ الیکٹرک کا بن قاسم کلسٹر دھابیجی سب اسٹیشن اور گریڈ اسٹیشن پر مرمتی کام، کل صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک مرمتی کام جاری رہے گا، کہ الیکٹرک کی جانب سے شٹ ڈاؤن کا دورانیہ 9 گھنٹے ہوگا، شہر کو پانی کی فراہمی میں 85 ملین گیلن پانی کمی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹیکنیکل بورڈ میٹرک کے نتائج کا اعلان، کامیابی کا تناسب 86.7% رہا، حافظ محمد شہیر کی پہلی، محمد شامیخ کی دوسری پوزیشن، وجیہہ شاہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ میئر کراچی کا ایک اور عوام دوست اقدام، ہب ڈیم کی نئی کینال پر 5 کلومیٹر پانی بہنے کے بعد پرانی کینال کی مرمت، ہب ڈیم کی 100 MGD کی نئی کینال کا کام مکمل ہو گیا، مرتضی وہاب کا ٹویٹ، لکھا نئی کینال کا افتتاح 14 اگست کو کریں گے۔ ہیپاٹائٹس سی پانی سے نہیں ہوتا، آلودہ پانی سے ہیپاٹائٹس اے پھیلتا ہے، وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو نے ہیپاٹائٹس اے کو قابل علاج قرار دیا، سرنج کا دوبارہ استعمال خطرناک قرار دیا، 2030 تک ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کا عزم دہرایا۔ اسکول صرف
عمارت کا، کلاس روم کا، بلیک بورڈ کا اور فرنیچر کا نام نہیں ہوتا۔ اسکول در حقیقت ایک کردار سازی اور شخصیت سازی کی جگہ ہے، جس میں اس کے اساتذہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اساتذہ کو یاد رکھنے والی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے واضح کیا، اسکول فرنیچر اور بلیک بورڈ کا نام نہیں ہوتا۔ طالب علموں میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اساتذہ کو بھی یاد کیا، تعلیمی بورڈز میں درجہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، چاروں صوبوں میں سینکڑوں پروگرام یوم آزادی کی مناسبت سے اور اس کی نسبت سے ہم نے ارینج کیے ہیں، اور آپ لوگوں کو زحمت اس لیے دی کہ آپ کے کیمرے کے ذریعے ہم پورے پاکستان کو اس اپنے ان پروگراموں کی دعوت دے سکیں۔ اسٹریٹ کرائم کے خلاف سڑکوں پر آئیں گے اور عدالتوں میں جائیں گے۔ خالد مقبول صدیقی کا ٹوک اعلان، 1 سے 14 اگست تک پروگرامز کرانے کا بھی وعدہ۔ کہا 1 اگست کو منتخب نمائندے مزار قائد جائیں گے، 13 اگست کو 5 اسٹار چورنگی پر شب آزادی کا پروگرام ہوگا۔ K4 منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ مرکزی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے دعویٰ کیا، MQM اور پیپلز پارٹی کا گٹھ جوڑ ہے۔ 6 ماہ کے دوران ہزاروں موٹر سائیکلیں چھینی جا چکی ہیں، انفراسٹرکچر کا نظام بھی تباہ ہے۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس مفت دی جائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا مطالبہ۔ کہا عوام کو سہولیات نہ ملی تو اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دیں گے۔ اگست میں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منائیں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ نے جسٹس ظفر احمد راجپوت سے حلف لیا۔ تقریب میں سینئر ججز، وکلاء خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، انیس قائم خانی اور دیگر شریک ہوئے۔ گلستان جوہر بلاک 6 میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس، سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ درخواست گزار کو اپنے گھر کے دستاویزات بھی درخواست میں لگانے کی ہدایت، سماعت گرمیوں کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی۔ سیکرٹری لیبر رفیق احمد کو دوسرے محکمے کا ایڈیشنل چارج دینے کے خلاف درخواست، سندھ ہائی کورٹ نے چیف سیکرٹری لیبر اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ فریقین سے 15 اگست کو جواب بھی طلب کر لیا۔ سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال انتظامیہ کا احسن اقدام، مریضوں اور تیمارداروں کے لیے بہترین ماحول کی فراہمی۔ پودے لگنے سے اسپتال کی خوبصورتی بڑھ گئی، اسلامی کیلی گرافک آرٹ کے خوبصورت فن پارے بھی نصب، آپریشن تھیٹرز، OPDs میں پینافلیکسز بھی آویزاں۔ اور جگر کو متاثر کرنے والا خاموش قاتل ہیپاٹائٹس، روک تھام اور خاتمے کے عزم کے ساتھ ہیپاٹائٹس ڈے کا انعقاد۔ ہسپتالوں اور طبی مراکز میں سیمینارز اور ریلیاں، عباسی شہید اسپتال میں مفت ویکسین لگانے کا اہتمام کیا گیا۔